यसुअल मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि हम हमेशा आपके पास बाइबल मुकद्दस में से, कलाम मुकद्दस में से सच्चे मोती चुनकर आपके पास लेकर आते हैं और उन्हें आप तक लाने में किसी न किसी मेहमान का हाथ होता है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं कई दफ़ा कहता हूँ नाम ही काफ़ी है। प्रोफेसर टोनी विलियम साहब हैं। प्रोफेसर, थैंक यू सर। आपको वेलकम करते हैं सच्चे मोती प्रोग्राम में। और नाज़रीन हमेशा आपको सुनना चाहते हैं, हमेशा आपकी प्यारी बातें भी सुनते हैं और कई दफ़ा मैं भी जब आपका प्रोग्राम कोई देखता हूँ तो मैं भी उसमें से बड़ी सारी बातें सीखता हूँ। बात सीखने की है, सीखने का अमल जो है सारी उम्र जारी और सारी रहता है। जितने बाइबल के स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जितने भी खुदा के खादमिन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज हम एक बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे। और उस मौजू को शुरू करने से पहले मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि हम दुआ करें और इस दुआ में रहनुमाई करेंगे हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर टोनी विलियम साहब। मसीह यीशु में हमारे कदूस बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें इस काबिल बनाया कि हम तेरे से मुंसलिक हो सकें, तुझे बाप कह सकें, तेरी फर्जंदियत में आ सकें और खुदाए पाक रू तुझसे हम तालीम याफ्ता हो सकें। खुदाए पाक रू तू जो दूसरा मददगार है, इस वक्त मेरी मदद कर, मेरे बुज़ुर्ग भाई की मदद कर, ताकि हमारी गुफ्तगू के वसीले से तेरा कलाम लोगों की ज़िंदगियों तक पहुँचे, उनमें जड़ पकड़े और उनकी ज़िंदगियों में तेरा ईमान और ज़्यादा मजबूत हो, ताकि इस बेराह रवी के दौर में कोई किसी मसीही ईमानदार को तुझसे जुदा न कर दे। ये फजल बख्श मसीह खुदावन के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रोफेसर, हम शुक्र हैं खुदावंद अपने खुदा के कि वो मौके फराहम करता है कि हम उसके कलाम की मनादी कर सकें। बिल्कुल। मनादी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम कर सकते हैं। कई दफ़ा हम चर्चिज़ में नाज़रीन, कई दफ़ा हम इज्तिमाआत में, कभी किसी के घर में। और ये इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि जब हम टेलीविज़न के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से लोगों तक खुदा का कलाम सुनाते हैं। प्रोफेसर, ये बड़ी शुक्रगुजारी की बात है कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हम खुदा का कलाम दूसरों तक लेकर जाते हैं। नाज़रीन, जैसे मैं कह रहा था कि आज बड़े एक अहम मौजू पर बात करेंगे। प्रोफेसर, गुड फ्राइडे के बाद, गुड फ्राइडे को यसुअल मसीह मसलूब होते हैं, बिल्कुल तमाम दुनिया का कफ़ारा देते हैं। बिल्कुल और हम देखते हैं कि संडे, ईस्टर मॉर्निंग वो जी उठते हैं। ये दरमियान का जो वक्फा है, जो हफ्ते का दिन है, ये बड़ा अहम सवाल कई दफ़ा लोग हमसे करते हैं कि यसुअ मसीह जुम्मा गुड फ्राइडे के दिन पाक सलीब पर कुर्बान हुए, इससे अगले दिन को हम क्या कहेंगे? जी। अगला दिन क्या है? सबसे पहले तो मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ जिसने अपने फजल से आपको और मुझे आवाज़ बख्शी। पहले आपको पता है कि हमारे पास 1 घंटा होता था पूरे साल में, जब BTV के ऊपर मौका दिया जाता था कि मसीही उस पे आके कुछ कह सकते थे। वो भी रात के पिछले पहर में, आखिरी पहर में, बिल्कुल, जब आप तकरीबन सोने वाले होते थे। खुदावन का शुक्र हो तमाम टेलीविज़न्स का जो खुदावन ने हमें बख्शे, और बिलखुसूस फ़ज़ल TV का, जिसमें आपने मुझे मौका दिया कि आज मैं आ सकूं और कुछ खुदावन के कलाम के बारे में सीख सकें आपसे और अपने खुदाए पाक रूह से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है जो हमारी नस्ल ने देख लिया, वरना हम उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी आवाज़ ही नहीं थी। और इस बात के लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया कि मैं यहाँ आ सकूँ और आपके साथ इस नशिस्त में कुछ बात कर सकूँ। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। यहूदी माशरे में दरअसल सब्बत जो था उसको बहुत स्ट्रांगली ऑब्ज़र्व किया जाता था। सब्बत के दिन आप कोई काम नहीं थे कर सकते। इसलिए जब हम यहूदियों को देखते हैं, जो मसीह यीशु के ज़्यादातर शागिर्द यहूदी थे, तो वो जो मुबारक हफ्ते में हम इस दिन को कहते हैं मुबारक हफ्ता, होली सैटरडे। होली तो सैटरडे। होली सैटरडे कहते हैं, क्योंकि इस पूरे हफ्ते को हम होली वीक कहते हैं आमतौर पर,
جو چرچ کا ڈاگما ہے اس کے مطابق یا جو چرچ کی تعلیم ہے اس کے مطابق یہ پورا ہولی دس ویک از ہے. لاسٹ ڈے آف ہولی ویک. لاسٹ ڈے تو ہوگا نا جی، جو ہے سنڈے ہوگا نا، کیونکہ سنڈے کو پھر وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر منڈے سے پھر آن ورڈ شروع ہو جائے گا. تو یہ سیٹرڈے جو ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہولی سیٹرڈے. اور یہودیوں میں چونکہ یہ سبت کا دن تھا اس لیے ہمیں بڑی گہری خاموشی نظر آتی ہے. اس میں کوئی کام نہیں تھا کیا جا سکتا، اس میں کوئی اور کسی قسم کی ایکٹیویٹی جو تھی وہ کی نہیں تھی جا سکتی، اس لیے ہمیں بڑی خاموشی، بڑا تحمل، اور ایسے نظر آتا ہے جیسے اس دن کچھ ہوا ہی نہیں. جی پروفیسر صاحب، ہم اگر لاطینی میں دیکھیں تو سینکٹم جی جو ہے یعنی کہ پاک سبت جو ہے، جی یہ پاک سبت ہے. جیسے پروفیسر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں میں سبت کی بڑی اہمیت تھی اور یہ خاص اور پاک سبت ہے. میں ناظرین سے ایک اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیچرڈے ہے یہ ہولی ویک کا حصہ ہے، جیسے آپ نے پروفیسر صاحب سے سنا ہے. اسے پروفیسر صاحب گریٹ سیچرڈے بھی کہتے ہیں، جی جی ہولی سیچرڈے جیسے آپ نے فرمایا، گریٹ سیچرڈے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اسے بلیک سیچرڈے کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بلیک دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. بالکل بلیک سیچرڈے نہیں ہے. وہی جو منکر مسیح ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں اسے بلیک سیچرڈے بھی کہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کچھ مسیحیوں لوگ میں اس کو بھی فرط جذبات میں بھی تو کہتے ہیں نا. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے والے دن بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کالا لباس پہنا، اور وہ کالا لباس پہن کے شاید مسیح خداوند کے دکھوں میں شامل ہونے کا اظہار کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ فرط جذبات میں بعض چیزوں کو منفی طور پہ لے جاتے ہیں. بالکل. اسی طریقے سے شاید اس کو جو بلیک تھرسڈے، شاید یہی بلیک سیچرڈے کہتے ہیں، شاید اسی وجہ سے کہتے ہیں. پھر ہم ناظرین دیکھتے ہیں کہ پرتگال میں اور برازیل میں اسے ہیلیلویا سیچرڈے کہتے ہیں. کتنی خوشی کی بات ہے، ہیلیلویا سیچرڈے ہے. پھر کچھ کلیسیاں اسے گلوریس سیچرڈے کہتی ہیں، جیسے فلپائن میں میجورٹی کیتھولکس کی ہے اور وہاں پر اسے گلوریس سیچرڈے بھی کہتے ہیں اور ایسٹر ایوننگ بھی کہتے ہیں. اور پھر کئی لوگ اسے جو ہیں یہ جوائس سیچرڈے یعنی کہ خوشی کا ہفتہ ہے. یہ ہفتہ جو ہے یہ جوائے کرنے کا ہے کہ بنی نوع انسان کی نجات کا کام ہو چکا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے سیچرڈے آف لائٹ بھی. اور پھر کاپٹک جو کلیسیائیں ہیں، امانگ دا کاپٹک کانگریگیشنز جو ہیں، جو کاپٹک کرسچنز ہیں، وہ اسے گڈ سیچرڈے بھی کہتے ہیں، جیسے ہم گڈ فرائیڈے کہتے ہیں. اسی طرح یہ دس از آلسو اے گڈ سیچرڈے، کیونکہ اس دن بھی اگر جمعے کے دن پروفیسر کام ہوا ہے نجات کا، ہم بنی نوع انسان جو دنیا میں ہیں ان کا، تو آج کے دن بھی ایک نجات کا اہم کام ہوا ہے. اگر اسے ہم گڈ فرائیڈے کہتے ہیں تو دس از آلسو گڈ سیچرڈے ان دیٹ کانسیپٹ. تو آپ اگر ہم ناظرین اس دن کی اہمیت کو دیکھیں، اس دن بہت سارے کام بھی ہوئے ہیں. بے شک یہ سبت تھا، سبت کے دن یہودی جو تھے آرام کرتے تھے، لیکن اللہی کام تو بہت سارے ہوئے ہیں. جی بشپ صاحب، میرے خیال میں جو نجات کا کام ہے وہ تو جب ہم مبارک جمعے کی بات کرتے ہیں وہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اس کا اثر ہمیں دکھائی دیتا ہے جب مسیح خداوند مردوں میں سے زندہ ہوتے ہیں. یہ فرنٹ اینڈ ہے جو ہمیں باہر سے نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ ایسا کام ہے جو اس کے پشت پہ بھی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ہو رہا ہے، اس کے بیک اینڈ پہ بھی ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں واضح طور پر تو نہیں پتہ چلتا، لیکن جھلکیاں کتاب مقدس میں ضرور ملتی ہیں. جیسے ہم ایک اور ہم بات دیکھتے ہیں، لوگ کئی دفعہ اس بات کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کتاب مقدس کے مطابق اس پاک دن میں یہ جو پاک ہفتہ ہے، ہولی سیچرڈے جو ہے، اس دن میں کتاب مقدس کے مطابق بھی کام ہوئے. اور جو کتاب مقدس کے مطابق کام ہوتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. میرے یسوع المسیح کسی بھی شخص کے لیے، کوئی بھی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے جن کے لیے میرے یسوع المسیح نے نجات کا کام نہیں کیا. یہ بھی نجات کا کام ہے جو اس دن ہوتا ہے، گڈ فرائیڈے کے دن. جیسے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے کام ہوتا ہے. اور پھر اس دن
इस दिन जो काम है वो भी किताब मुक़द्दस में बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं। प्रोफेसर, उन तमाम कामों के बारे में जो इस दिन हुए हैं, उनके बारे में आप क्या नाज़रीन से कहेंगे? दरअसल इसके बारे में थोड़ा सा यहूदी तसव्वुर को समझना पड़ेगा। यहूदी तसव्वुर ये था कि शायद जो दुनिया है ना, वो इस टेबल की तरह है, और दुनिया के जो नीचे है ना, सतून है। इसीलिए जब आप ज़बूरों की किताब पढ़ते हो तो उसमें आपको ज़मीन के सतून मिलते हैं। तो वो ये समझते थे कि ज़मीन जो है, इसके नीचे सतून है, सतून के नीचे पानी है, पानी के नीचे एक जगह है जिसको शोल कहते हैं, जिसको आलम बरज़ख कहते हैं, जिसको आप जो नया नाम है उसकी ज़ुबान में इब्राहिम की गोद भी कहते हैं। तो और आलम अरवाह भी। आलमी अरवा भी कहते हैं। तो वो ये समझते थे कि सारी रूहें जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। आजकल के दौर में जब हम इसको देखते हैं तो ये तसव्वुर बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये यहूदी तसव्वुर था, ये बाइबली तसव्वुर नहीं था। बाइबल के मुताबिक ये सब कुछ ऐसे नहीं है, लेकिन ये यहूदी ज़हन में ये समझ, जो उनकी समझ थी, उसके मुताबिक वो दुनिया को ऐसे देखते थे। अब मसीह खुदावंद के बारे में जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो शोल में गया और वहाँ पर रूहें थी जो उनका इंतज़ार कर रही थी, वो वहाँ पर मौजूद थी, और वो रूहें तमाम जो पुराने नबी थे उनकी रूहें थी, उनके दौर के लोगों की रूहें थी, और वो सब वहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। और इंतज़ार दरअसल उन्हें इस बात का था कि कब वो आएगा जो दूसरों को इस हालत से आज़ाद कर सकता है। और मसीह खुदावंद जब आलम अरवा में गया, शोल में गया, बरज़ख में गया। बरज़ख थोड़ा सा फ़र्क कॉन्सेप्ट है। बरज़ख के बारे में थोड़ा सा समझा जाता है कि शायद ये हमारे और खुदा के दरमियान में कोई जगह है कि जहाँ रूहें जाके थोड़ी देर के लिए ठहर जाती हैं। और बरज़ख में जो लोग हैं उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, परगेटोरी जिसे कहते हैं। इसीलिए बाज़ चर्चेज़ हैं जो कि बरज़ख में जो ईमानदार हैं उनके लिए दुआएं भी करते हैं, उनके लिए हदिया जात भी देते हैं, उनकी कब्रों पे जाके फूल भी चढ़ाते हैं, उनके लिए वो इबादत भी ठहराते हैं कि शायद ये सारा जो हमारा इबादत गुजारी का काम है, इसका फ़ायदा उन रूहों को होगा जो यहाँ पर अभी हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मसीह खुदा उनके मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद अब कोई रूह जो है वो आलम अरवा में नहीं जाती, वो सीधी मसीह खुदा उनके पास जाती है, और वहाँ फिर उसकी अदालत होती है कि उसने करना क्या है और कहाँ जाना है। बड़ी प्यारी बात आप बरज़ख के बारे में सुन रहे हैं। नाज़रीन, जहाँ पर वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं ना जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चे मोती। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चे मोती, और ब्रेक पर जाने से पहले हम बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे थे। और बरज़ख की जब हम बात करते हैं तो कई दफ़ा लोग समझते हैं कि बरज़ख एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी का अभी इंसाफ होना बाकी है कि इसने खुदा के पास जाना है या दोज़ख में जाना है। बरज़ख का एक ये भी कॉन्सेप्ट है। प्रोफेसर, बड़ी प्यारी बात हम कर रहे हैं इस पे। बरज़ख की बात हुई है, पाताल की बात जी एक, जी जिसे ज़मीन के नीचे जो अरवाह हैं उनकी बात हम करते हैं। जी जी और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किसी शख्स को नहीं छोड़ा, भले ही वो आसमान पर हैं, ज़मीन पर हैं या ज़मीन के नीचे हैं, जिनके लिए नजात का काम नहीं हुआ। अगर कोई बरज़ख समझता है कि आसमान और ज़मीन के दरमियान एक जगह है तो फिर उनके लिए भी काम हुआ है। अगर हम समझते हैं पाताल में हैं, वो रूहें जो आलम अरवा है, जैसे आपने कहा बाप अब्राहम की गोद है, जी जी तो वो भी रूहें ऐसी हैं जिनके लिए यीशु मसीह ने आज के दिन काम किया, सैटरडे के दिन। बिल्कुल। अब यहाँ एक छोटी सी बात, माजरत कता कलामी, एक छोटी सी बात यहाँ मैं आपके साथ ऐड करना चाहूँगा। अगर आप मेरे साथ देखें पतरस का पहला ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत, तो यहाँ पर लिखा है, उसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले ज़माने में नाफरमान थीं, जब खुदा नूह के ज़माने में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बचीं। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा जिससे क्लैरिटी मांगता है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ लफ्ज़ मुनादी हैं, और लफ्ज़ मुनादी का मतलब यही है कि मसीह खुदावंद ने वहाँ जाकर लोगों में प्रीचिंग की, उनको कायल किया, उनको तौबा तक लेके आया और उन्होंने निजात हासिल की। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से लेते हैं तो इससे एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है कि फिर जहन्नुम की ज़रूरत कहाँ रही। अगर मसीह खुदावंद ने जाकर सारी रूहों को दोबारा निजात
تک لے آیا تو پھر جو جہنم ہے اس کی ضرورت کہاں ہے؟ تو یہاں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دیر از این ادر چانس، اس دنیا سے جانے کے بعد ایک اور چانس ہے۔ جو برزخ کو مانتے ہیں، جو عالم جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تک جانے کے لیے اور روحوں کو مرنے سے خدا تک جانے کے درمیان میں کوئی جگہ ہے جہاں وہ جا کے رک جاتی ہیں، اور وہاں سے پھر وہ اگر آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے روزے رکھتے ہیں، ان کے لیے ہدیے دیتے ہیں تو اس کا فائدہ انہیں جاتا ہے، تو پھر ہم لوگ دوسرے چانس کی طرف چلے گئے ہیں۔ لیکن مسیحیت میں یہ تصور نہیں ہے کہ اس دنیا میں سے جانے کے پاس ہمارے پاس کوئی دوسرا چانس ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے پاس کوئی دوسرا چانس نہیں ہے۔ دراصل یہاں جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا گیا منادی، اور یہ کبھی بھی وہ لفظ نہیں ہے جس کو آپ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں ایونجلزم کے لیے یا ایونجلسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مناد یا منادی جس لفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ایونگیلیون ہے، وہ گریک کا لفظی فرق ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا یہ تو نعرہ مارنے والی بات ہے کہ مسیح خداوند جب گئے قیدی روحوں کے پاس، انہوں نے اعلان کیا کہ بس جی میں نے فتح حاصل کر لی ہے، چلیں بس یہاں صرف اتنی سی بات ہے۔ لیکن کئی دفعہ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسیح خداوند وہاں بھی منادی کر رہا تھا، وہاں بھی وہ لوگوں کو قائل کرتا رہا، اور کئی دفعہ میں نے اپنے کانوں سے یہ منادی سنی ہے کہ کیوں مسیح خداوند 3 دن قبر میں رہا؟ اس لیے کہ وہ وہاں جا کے منادی کر رہا تھا، وہ لوگوں کو قائل کر رہا تھا، وہ لوگوں کو تیار کر رہا تھا کہ وہ توبہ کریں، نجات حاصل کریں۔ حالانکہ ایسا کوئی کانسیپٹ یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر جو گریک لفظ ہے وہ صرف یہ ہے کہ مسیح خداوند وہاں گیا، اس نے اپنی فتح کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا چلاؤ چلیں۔ میں پروفیسر صاحب ایک بات میں سوچتا ہوں، جی کیونکہ مسیح یسوع خدا کے پاس جانے میں پہلوٹا ہے، ان سے پہلے کوئی وہاں پر گیا نہیں تھا، بالکل جتنی ارواح تھی وہ عالم ارواح میں ہی تھی، جی کیونکہ وہ پہلوٹا ہے، جی اس کا جانا پہلے بڑا ضروری تھا، بالکل اس لیے جب وہ خود گیا تو پھر وہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کر گیا۔ آپ کی اسی بات کو اور آگے ہم لیتے ہیں، پہلا پطرس 4 باب اس کی 5 اور 6 آیت کو اگر ہم دیکھیں، جی پروفیسر صاحب تو لکھا ہے انہیں اسی کو حساب دینا پڑے گا۔ کس کو؟ یسوع کو۔ جی انہی کو حساب دینا پڑے گا جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، جسم کے لحاظ سے، جی جی لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں۔ کیونکہ اس میں ایک اور ہم ایک ڈائیورشن دیکھتے ہیں پروفیسر، جی جی روح اور جسم کی بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ جسم جو ہے جس نے جو فانی ہے جی جی اور روح جو ہے غیر فانی ہے، جی جی وہ ارواح تھی، جسم کی بات نہیں ہوئی، بالکل روحوں کی بات ہوئی ہے۔ اور روح کا کیا ہے؟ روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں، روحیں جو ہیں وہ خدا کے مطابق زندہ رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم یہ جو عالم ارواح کی بات کرتے ہیں، جی یہاں پر یہ آیات بڑی صادق ثابت ہوتی ہیں، یہ بھی، بالکل اور جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ قیدی روحوں میں منادی کرنے کی بات، ضرور ہے کہ یسوع مسیح تمام کو بچا لے۔ جی اصل میں جب ہم تمام کو بچانے کی بات کرتے ہیں نا تو پھر ایک بہت بڑی ڈبیٹ چھڑ جاتی ہے جو دنیا میں آج تک ہے کہ اگر مسیح نے سب کچھ بچا لینا ہے ایٹ دا اینڈ، تو دنیا میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، مسیح یسوع کو صلیب کی جو قربانیاں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اس میں 3 چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز کہ خدا نے سارا عدالت کا کام جو ہے مسیح کو دے دیا ہے اور یہاں اس چیز کا اظہار میں مل رہا ہے۔ دوسری چیز کہ جو جسم ہے ان کا جو بھی حساب کتاب ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہے، روح کا حساب کتاب خدا کے ساتھ ہے، کہ اس دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، اس دنیا میں ان کاموں کا جو تعلق ہے اس دنیا کے عدل و انصاف کے نظام کے ساتھ ہے، لیکن جو روح نے حساب دینا وہ تو خدا کو دینا ہے، اور اگر وہ خدا کو صحیح طرح حساب دے گی اور خداوند کی جو راست بازی ہے، مسیح خداوند کی جو راست بازی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ ہوگی تو وہ نجات پائے گی، نہیں تو پھر نہیں تو پھر سب جانتے ہیں کہ جی جی کیا ہوگا اس میں، جی جی اس میں اور کیا ہے۔ اور یہ ساری باتیں پروفیسر ایک اور ہم اس بات کو سوچ سکتے ہیں، جی جیسے آپ نے فرمایا کہ تمام کو یسوع نے بچا لینا ہے، جی تو پھر جہنم کا کانسیپٹ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر ختم ہو گیا۔ یہی تو اصل میں ڈبیٹ ہے کہ ہم لوگ دراصل 2 چیزوں کو مانتے ہیں، ابدی ہلاکت اور ابدی نجات۔
یہ دو چیزیں ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ابدی ہلاکت نہیں ہے تو پھر ابدی نجات بھی نہیں ہے. پھر تو ایک ہی چیز ہے. پھر آپ کچھ کریں یا نہ کریں, میں کچھ کروں یا نہ کروں, ہم نیکی کریں یا بدی کریں, عیش و عشرت کریں یا زندگی معیاری گزاریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق ہی تب پڑتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور ہم اس کے آرام میں داخل ہوتے ہیں جو کہ ابدی زندگی ہے, یا جس کو ہم آسمان کی بادشاہت کہتے ہیں. اگر سب اسی میں چلے جائیں گے الٹیمیٹلی, تو پھر تو یہ دنیا میں جو کچھ بھی آپ کریں, جیسے مرضی کریں, اس کا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. پھر تو یہ ایک اور ڈاکٹرائن ہے کہ خدا نے تو سب کے لیے نجات خرید لی, اب ہم جو کچھ مرضی کریں, نجات تو مل گئی ہے. اصل میں نجات ملنے کے بعد آپ نے نجات کو پروف کرنا, پروف کرنے کے لیے ہمیں کام ٹھیک کرنے ہیں. میں کل ایک چرچ میں تھا اور میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہم جو کام کرتے ہیں دراصل ہم اس لیے کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں نجات مل گئی ہے. ہم کیوں انٹینشنلی گناہ سے دور رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نجات مل گئی ہے. اور کیوں ہم بدیوں سے دور رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے نجات مل گئی ہے. اور آپ کے کاموں سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کو کوئی یہ سائن بورڈ بنا کے نہیں اپنے سر پہ لگانا پڑتا کہ میں نے توبہ کر لی ہے. جس دن کوئی شخص حقیقی توبہ کرتا ہے, دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی زندگی بدل گئی ہے. تو ہماری جو اس دنیا میں زندگی ہے, یہ دراصل ہماری نجات کی وجہ سے ہے. ہم اچھے کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے نجات پا لینی ہے, کیونکہ نجات تو ہمیں مل چکی ہے. یہ بات اس کی زندگی سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لوگ جو ہیں وہ یہ جان لیتے ہیں اسی سے جی جی کہ یہ نجات یافتہ ہے. میں کل خدا کے خادمین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص نے, خدا کے خادم نے بات کی کسی اور خدا کے خادم کی. اس نے کہا, اس نے بڑے واضح الفاظ میں اور بڑا بلند آواز میں یہ بات کہی کہ ببانگ دہل جی جی یہ کہا کہ ہمارے لیے فدیہ دے دیا گیا ہے, ہماری نجات ہو گئی ہے, اب فضل کا دور ہے, اب ہم جو کچھ مرضی کریں, اب کوئی کنسرن نہیں ہے. تو کیا یہ بات سچی ہے کہ ایسی کرتے جائیں؟ بالکل غلط ہے. دیکھیں جی, ہم جب توبہ کرتے ہیں تو ہم ایک فیکٹری میں داخل ہوتے ہیں. اس فیکٹری کی اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ راست باز ہے. ہم جس دن توبہ کرتے ہیں اس دن راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں, ہوتے نہیں. راست باز ہوتے تب ہیں جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس چلے جاتے ہیں, ایک لمبے سفر کو طے کرنے کے بعد جب ہم اس لائق ہو جاتے ہیں کہ اب اس کی بادشاہت میں داخل ہوں, تب ہم اس کے پاس جاتے ہیں. یہ سوچ لینا کہ ہم نے توبہ کر لی ہے, سب کچھ مل گیا, اب جو کچھ مرضی کریں, یہ غلط تصور ہے. ایک بندہ وہ گزرا جس کا نام ہے جان کیلون. اس نے ایک بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ کئی دفعہ لوگ اپنی نجات کھو دیتے ہیں, اور آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو توبہ کر لیتے ہیں, ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں, پیچھے دعائیں بھی کر لیتے ہیں, بپتسمے بھی لے لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ان کی زندگی میں نجات نظر نہیں آتی. تو جان کیلون کہتا ہے کہ دراصل انہوں نے توبہ ہی صحیح نہیں کی ہوتی. وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے, مجھے خوش کرنے کے لیے ہاتھ تو کھڑا کر لیتے ہیں. اکثر آپ کو پتہ ہے ہم کنونشنوں پہ زور لگاتے ہیں کہ بھئی ہاتھ کھڑا کریں, توبہ کریں, کھڑے ہو جائیں, آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ان میں سے کتنے ہیں جو حقیقی توبہ کرتے ہیں؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھڑے ضرور ہو جاتے ہیں لیکن ان کی توبہ حقیقی نہیں ہوتی. تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح خداوند نے ہمیں معاف کر دیا, اب ہم جو کچھ مرضی کریں, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بار بار بھی توبہ کرتے ہیں. جی اور بڑا پیارا ایک اس پہ میں بات کروں گا. ہر بار توبہ کی, ہر بار توبہ توڑ ڈالی, میری اس توبہ پہ وہ توبہ کر بیٹھے. کیا بات. کئی دفعہ ایسی توبہ پہ نا توبہ کرنے کا دل کرتا ہے کہ یہ کیسی توبہ ہے. جی جی اگر چھوڑ دیا ہے تو چھوڑ دیا. مسیحیت میں سمجھتا ہوں کہ توبہ جو ہے یہ سب سے بڑا یو ٹرن ہے. بالکل سب سے بڑا یو ٹرن ہے جس میں پھر کوئی اور نہیں کہ تھوڑی دیر بعد یہ چھوڑ دیں گے, کچھ آج چھوڑ دیا, کچھ کل چھوڑ دیا. میں سمجھتا ہوں مسیحیت میں ایسا نہیں ہے. اگر توبہ کی ہے, چھوڑ دیا, تو پھر سب کچھ چھوڑ دیا. اس کے بعد زندگی جو ہے یکسر تبدیل ہونا چاہیے. بالکل. یہ اصل میں جو ہماری انسانیت ہے نا, یہ اصل میں پرابلم کرتی ہے, کیونکہ دماغ کے اندر وہ سارا خرافات ویسی رہتی ہیں. آپ کو پتہ ہے دماغ ایک دم سے کلینس تو ہوتا نہیں ہے. کوئی آپ سکین ٹیسٹ تھوڑی چلاتے ہیں کہ دماغ میں سے ساری چیزیں ڈیلیٹ ہو گئی, ہماری میموریز ختم ہو گئی. وہ سارا گناہ کا مزہ جو ہے, گناہ از اے ویری, آپ کو پتہ ہے کہ پر لطف چیز ہے. تو گناہ کا مزہ جو ہے وہ انسان کو دوبارہ گناہ کی طرف لے کر آتا ہے. اس لیے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کو
مارنے کوٹنے اور خدا کے تابع کرنے کے لیے ہاللویہ۔ یہ ٹائم لگتا ہے، اور وہ ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اتنی عمر گزر گئی، مجھے تقریباً 28 سال ہو گئے مسیح خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے، تو ان 28 سالوں میں ہزاروں دفعہ گرتے ہیں، آج بھی گرتے ہیں، اور پھر اٹھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ روز کی جنگ ہے، روز مارتا کوٹتا ہوں، پولس رسول کہتا ہے میں اپنے جسم کو روز مارتا کوٹتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ایک لگاتار ایک جنگ ہے روح اور بدن کی۔ ناظرین، وقت کی کمی کے باعث میں چند ایک آیات آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، ان کا مطالعہ ضرور کر لیجئے گا۔ متی 11 باب 23 آیت کو، لوکا 10 باب 15 آیت، متی 16 باب 18 آیت، لوکا 16 باب 23 آیت، اعمال 2 باب 27 آیت، اعمال 2 باب 31 آیت، مکاشفہ 1 باب 18 آیت، مکاشفہ 6 باب 8 آیت، اور مکاشفہ 20 باب 13 سے 14 آیت کا مطالعہ کریں تو یہ آج کے دن کی اہمیت اور آج کے دن کی افادیت کا آپ کو یقینی طور پر پتہ چل جائے گا، اور اس کا مطالعہ کرنا نہ بھولیے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سچے موتی اپنے میزبان بشپ ڈومنک جاوید کے ساتھ۔